کہ آج اگر مجھ پر ہے کل آپ پر آنی ہے. اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے. لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے, میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فستائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے, تو آپ کا گھر بھی بچے گا, آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا. تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فستائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں, تو آج ہماری باری کل آپ کی باری, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. جی ہاں, سہیل آفریدی کے بیان کا, ان کی تقریر کا مفہوم یہی تھا. بقول احمد فراز, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اس لیے آج جو لوگ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں, جیسے کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے, تحریک انصاف تنہا یہ جنگ لڑ رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. بہت زیادہ انہیں نہ صرف یہ کہ باہر سے بلکہ انہیں جماعت کے اندر سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ جس طرح کی مزاحمت سہیل آفریدی کر رہے ہیں, جس طرح مزاحمت کا راستہ پی ٹی آئی نے اپنایا ہے وہ اپنایا جائے. بہت سے لوگ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ مفاہمت کے نام پر 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, متعدد بار دھوکہ کھا چکے ہیں, بشمول عمران خان. آپ کو یاد رکھنا چاہیے عمران خان کی گرفتاری سے قبل بھی کئی دفعہ انہیں مذاکرات کا جھانسا دیا گیا. پھر وہ دن بھی یاد کیجئے جب انہوں نے بھیجا اعظم سواتی کو عمران خان کے پاس جیل میں, جس دن پی ٹی آئی لاہور میں مظاہرہ کرنے جا رہی تھی. بہت زبردست مومنٹم بنا ہوا تھا, اور انہوں نے پھر ان سے ایک بار دھوکہ کیا. عہد شکنی, وعدہ شکنی ان کے ڈی این اے میں ہے. جو لوگ اس وقت عمران خان سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بار بار ان سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. اس لیے سہیل آفریدی اب اس جھانسے میں نہیں آ رہے, اور وہ فل فلیجڈ جسے کہتے ہیں کیمپین, اسٹریٹ موومنٹ, اس کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکس سگنلز آتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے. عمران خان کو کہاں تو چند ہفتے قبل ہی سیکیورٹی رسک آ گیا تھا, لیکن اب انہوں نے ان کو 5 بڑوں میں شامل کر لیا. اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب شہباز شریف عمران خان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, ان سے مذاکرات کی, تو اس میں فیلڈ مارشل کا آشیرواد حاصل ہے. پھر ظاہر نجم سیٹھی نے بھی آ کر یہ بات کی, لیکن ساتھ ساتھ پھر منع جیسے ٹاؤٹ بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہارڈ اسٹیٹ مزید ہارڈ بننے جا رہی ہے. ارے بھائی کتنی ہارڈ بنے گی اور کیا کریں گے؟ عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا, ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دیا, ان کی پارٹی پوری ڈیسیمیٹ کر دی. اگر آپ کو ہارڈ بننا ہے تو آپ دہشت گردوں کے خلاف بنیے نا. دیکھیے دہشت گردی میں کتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلومبرگ کے نمبرز ہیں, بلومبرگ کے نمبرز ہیں. ذرا آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے اب جو, اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس میں جو سب سے بہتر دور ہے جس میں کہ دہشت گردی کے سب سے کم واقعات ہوئے وہ عمران خان کا دور ہے. اب آپ دیکھنا شروع کیجئے, 2015 میں 3700, 2016 میں 1800, 17 میں 1300, 2018 جبکہ عمران خان نے اگست میں عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے, کم ہوئے. اس کے بعد کم ترین جو نمبر ہے وہ 2019 کا سال ہے جب عمران خان نے سب سے زیادہ یکسوئی سے, یعنی ڈے 1 سے اور لاسٹ ڈے یعنی جنوری 1 سے 31 دسمبر تک عمران خان کی حکومت نہیں دیکھی, اس میں سب سے کم پاکستان میں دہشت گردی میں لوگ ہلاک ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر 2020 میں ظاہر ہے کہ پینڈیمک تھا, عمران خان کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھیں. آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پر پہلے یہ شروع کر دیا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے مل کے. پھر دیکھیں نمبر بڑھنا شروع ہوا, سن 2020 میں 506 افراد ہلاک ہوئے, 2021 میں 664, 2022 جبکہ عمران خان کو ہٹایا گیا اپریل میں 971, 2023 میں 1500, 2024 میں 2200, 2200 اور 2025 میں 4000. سب سے زیادہ اگر آپ 2015 سے شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 3700 اور 2025 میں
پاکستان کے لیے ڈیڈلیسٹ ایئر رہا، سب سے خونی سال رہا 2025، جبکہ عمران خان کے خلاف اتنے مظالم ڈھائے گئے. تمام تر توجہ آپ کی پی ٹی آئی کو توڑنے، عمران خان کے خلاف گندے غلیظ مکروہ کیسز بنانے، ان کی بہنوں پر واٹر کینن پھینکنے، تیزاب سے کیمیکل ملا ہوا پانی پھینکنے پر ہے. اور ہارڈ اسٹیٹ اب بقول مننے کے بننے ہارڈ سے زیادہ ہارڈ بننے جا رہے ہیں. تو بھائی بنے نا ہارڈ اسٹیٹ. یہ 2025 میں کیا ہوا؟ یہ 4,000 معصوم پاکستانیوں کو جن لوگوں نے مارا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس لیے بتدریج یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے آ کے بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے. دیکھیے یہ احمد یوسف زئی ہیں، اخونزادہ احمد یوسف زئی، ان کا تعلق تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہے. انہوں نے بالکل برملا یہ بات کی ہے کہ عمران خان کسی آئین یا قانون کے تحت قید نہیں ہے، بلکہ جو ضدی جرنیل ہیں ان کی قید میں ہے عمران خان. انہوں نے ذاتی ضد اور انا کی بنیاد پر ان کو قید کیا ہوا ہے. اور یہی بات منا بھی آ کے کہتا ہے، جو ٹاؤٹ ہے منیب فاروق، وہ بھی آ کے یہی بات کہتا ہے. سنیے ذرا یہ یوسف زئی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ کہ عمران خان نہ آئین پاکستان کے قیدی ہے، نہ دستور پاکستان کا قیدی ہے، نہ قانون پاکستان کا قیدی ہے، بلکہ ان ضدی جرنیلوں کے اناؤں کا قیدی ہے جنہوں نے 76 سال پاکستان کی عوام کی حاکمیت کو نہیں مانا، جنہوں نے آئین کو کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ کر پاؤں اپنے بوٹوں تلے رون ڈالا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو ابھی سہیل آفریدی نے بات کی اور ابھی آپ نے یوسف زئی صاحب کی بات سنی، کہ جس طرح سے ڈٹ کر تحریک انصاف نے مقابلہ کیا، کیونکہ ان کے پاس قیادت ہے عمران خان کی، جو کہ اتنا دلیر، اتنا شجاع انسان ہے. اتنا شجاع انسان پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا باس. آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، جو دلیری اور شجاعت عمران خان نے دکھائی ہے. شجاعت حسین نام تو ایک اور صاحب کا ہے، لیکن شجاع جو نام اگر کسی کا ہونا چاہیے تو اصل میں تو عمران خان کا ہونا چاہیے. تو عمران خان نے جو شجاعت اور جو دلیری اور جو استقامت دکھائی ہے، اسی کے سبب ان کی پارٹی کو یہ تحریک ملی، یہ حوصلہ ملا، یہ موٹیویشن ملی کہ وہ اتنا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس دیکھیے، آپ دیکھیے کہ زیادہ تر لوگ استقامت کی بات کر رہے ہیں، مزاحمت کی بات کر رہے ہیں. خرم ذیشان آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر پر حملہ بھی کیا گیا، وہ سینیٹر ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے. تو اس وقت جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کسی ڈیل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل سنگل آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے وہ پے آف کر رہا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ آج منگل ہے، اور منگل کو کیا ہوتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے، ان کے خاندان کا، ان کے وکلا کا. عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے، علیمہ خان نے خصوصاً اس میں لیڈ رول پلے کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آج بھی پہنچیں گی. اور انہوں نے اپیل کی کہ 10,000 لوگ جمع ہوں. اور اس دفعہ وہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر قرآن خوانی کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے ان لوگوں کے لیے، پاکستان کے تحریک انصاف کے ان کارکنان کے لیے جو کہ مارے گئے ہیں اس دوران، ان کے لیے انہوں نے. اور آپ جانتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا، پی ٹی آئی تو اس کو میسیکر کہتی ہے، تو انہوں نے ان کے لیے سورہ یاسین کے ختم کا بھی بندوبست کیا ہے. تو وہاں پر ظاہر اس نوعیت کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے، بندوبست کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے اپیل کی ہے کہ 10,000 لوگ تقریباً، کم از کم 10,000 لوگ وہاں پہنچے. اور اب موبلائزیشن بہت زیادہ نظر آتی ہے. سہیل آفریدی نے جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو شروع کی ہے، جو موومنٹ، وہ بھی ظاہر ہے بہت زور و شور سے جاری ہے، بہت ولولہ ہے. سندھ کی حکومت نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جی آپ آئیے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے مراد علی شاہ، انہوں نے سہیل آفریدی کو ملنے کی دعوت دی ہے. ظاہر اس سے مریم نواز کی کمظرفی اور ان کی بزدلی عیاں ہوتی ہے کہ وہ اس قدر ڈر گئی تھیں سہیل آفریدی کی آمد سے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھیں، بالکل فرار تھیں، مکمل طور پہ نظر نہیں آ رہی تھیں کہیں. جبکہ انہوں نے کہا ابھی کہ آپ کر لیجیے جلسہ، ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن ان میں اتنا حوصلہ نہیں، کیونکہ انہیں تو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ وہ ہاری ہوئی ہیں، بری طرح سے ہاری ہوئی ہیں. نہ صرف ہاری ہیں بلکہ بری طرح سے ہاری ہوئی ہیں. مہر شرافت جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ان کی جیتی ہوئی سیٹ پر مریم نواز بیٹھی ہوئی ہیں. باس، ایک ہاری ہوئی چیف منسٹر میں کیسے حوصلہ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہارے میں، آپ کے ساتھ عوامی تائید نہیں ہے، تو آپ کی کانپیں تو ٹانگیں گی. بالکل جسے کہتے ہیں نا، بلاول نے کہا تھا کانپیں تو ٹانگ رہی ہیں. اور جب پی ٹی آئی آئے گی تو پھر ظاہر لوگ تو آئیں گے. جیسے بلاول نے کہا تھا جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو جب پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر میں سہیل آفریدی پہنچیں گے تو سب سے زیادہ لوگ تو آئیں گے.
اور یہی ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اسی سے بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے. 8 فروری کے جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگ کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ڈیل کی بات کرتے ہیں, کبھی سختی کی بات کرتے ہیں, بٹ اٹس آل فیوٹائل, فروٹ لیس. آپ اس کی فروٹ لیسنس دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ان کے لیے پوری کی پوری ایکسرسائز کتنی فیوٹائل ہے. ان کے کسی کوئی چیز ان کی چلاکی ان کے کام نہیں آ رہی. اچھا, اسی دوران سہیل وڑائچ نے اب یہ پوری طرح سے حملہ آور ہو گئے وہ ندیم انجم پہ. اور دیکھیں یہ اتفاقیہ نہیں ہوا ہے. کچھ بھی پاکستان میں خاص کر سہیل وڑائچ جیسے لوگ جو ہیں وہ آرگینک نہیں ہوتا. اب یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر جو کہ ظاہر ہے وہ ایک امیدوار ہیں ISI کے چیف بننے کے, ہو سکتا ہے نہ بنے, یہ اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بن جائے. ظاہر امیدوار تو خواہش تو سب کی ہوتی ہے. اور ندیم انجم آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کیمپ میں جب ندیم انجم سروس میں تھے ان کی اور فیصل نصیر کی نہیں بنتی تھی. اب وہ ان پر حملہ آور ہو گئے. انہوں نے تقریباً ڈفر ثابت کر دیا ہے ندیم انجم کو, سہیل وڑائچ نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پوری طرح سے وہ سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے جائے گی, لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا. یعنی کہ ایک خود ساختہ نمبر 1 ایجنسی کہنے والی دنیا میں, اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. بچے کو نظر آ رہا تھا, سب کو نظر آ رہا تھا کہ نمرود لیگ نیست و نابود ہو گئی ہے. اس کا نام ہونا چاہیے نیست و نابود لیگ, جو کہ 2024 میں تھی, آج مزید نیست و نابود ہو گئی. تو جو نیست و نابود لیگ تھی وہ کیسے جیت سکتی تھی؟ لیکن اتنی بڑی ایجنسی کے آپ ہیڈ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی مرضی کے بغیر, آپ کی اطلاع کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. مطلب کوئی چڑیا بھی کہیں پرواز کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی نیت تک کا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم کی نیت کیا ہے, قوم کیا کرنے جا رہی ہے. اس ایک لانتی کردار فائز عیسیٰ سے بیٹھ کر نشان چھنوایا, عجیب آلو, بیگن, ٹماٹر, بیلن, چمٹا ایسے انتخابی نشانات دلوائے. اس کے باوجود PTI جیت گئے, لیکن ان موصوف کو نہیں پتا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ندیم انجم صاحب کتنے بڑے ڈفر تھے, یا سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفر تھے. اس کا تعین آپ لوگ خود کر لیجئے. ہم اس وقت بات کریں گے ایک بہت ہی لانتی کردار کی. جی ہاں, اقرار الحسن ان کا نام ہے, اور انہیں وہ آ کر انہوں نے وہ اتنے لانتی ہیں. دیکھیں انہیں چاہیے تھا کہ یہ ذمہ داری وہ آپ کو مجھے ہمیں سونپ دیتے کہ ہم ان پر صدق دل سے لانتیں بھیجتے. انہوں نے یہ ذمہ داری خود اپنے لیے لے لی ہے, اور انہوں نے آ کر اب ٹی وی پر, مطلب ٹی وی سے مراد یہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان پوسٹ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی سستی چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر اس شخص پر لعنت جسے اسٹیبلشمنٹ لانچ کرنا چاہتی ہے آج, اور ہر شخص وہ جسے پہلے لانچ کیا گیا ہو. یہ بدبخت شخص چاہ یہ رہا ہے, یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اگر لانچ کیا ہوتا نا, عمران خان 1987 میں جب سیاست میں وہ نہیں آئے تھے اس وقت ضیاء الحق نے ان کو آفر کی تھی. اس کے بعد 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد نواز شریف نے انہیں آفر کی. اس کے بعد عمران خان نے 1996 میں خود سیاسی جماعت لانچ کی اور بری طرح سے انہیں شکست ہوئی, وچ واز فائن, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ان کا کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں تھا, ان کی تنظیم سازی کچھ بھی نہیں تھی. تنظیم سازی جو بعد میں طلال چودھری نے کی اس طرح کی نہیں, عمران خان تو سچ مچ میں تنظیم سازی کر رہے تھے. اینی وے وہ پھر الیکشن ہار گئے. 97 والا جو الیکشن تھا وہ بری طرح ہار گئے. جیسے میں نے کہا وہ ان کا پہلا الیکشن تھا. 2002 میں مشرف نے انہیں آفر کی, انہوں نے نہیں مانی وہ آفر, ان کو آفر کی. وہ تھی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو آفر کر رہی تھی, وہ نہیں مان رہے تھے. رگڑا کھا کے 2000 میں بوائیکاٹ کیا, 13 میں ان کا کم بیک ہوا. ہاں یہ بات درست ہے, ان کی ایک ریلیشن شپ تھی, جیسے پاکستان میں آپ ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر سیاست کر ہی نہیں سکتے. لیکن بھائی وہ میرٹ پہ آیا تو تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو انہوں نے سستی چالاکی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ پر لعنت خود ہی بھیج لی. جب انہوں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی تو ظاہر ہے لوگوں کو تو موقع مل گیا, پورے خشوع و خضوع اور صدق دل سے لوگوں نے ان پر لعنتیں بھیجی. اینڈ ہی ڈیزروز ایوری بٹ آف اٹ, جو ایوری سنگل لعنت جو ان پہ بھیجی گئی ہے یہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. ایک بلیک میلر ٹائپ کا یہ پرفارمر تھا ٹی وی پر, نہ یہ صحافی تھا نہ یہ اینکر تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک بلیک میلر تھا. اور چونکہ اس وقت ARY کا بہت بڑا نام تھا, اس کی فالوئنگ تھی, تو ظاہر ہے بائی ڈیفالٹ جب آپ ARY پہ آ رہے ہیں تو آپ مشہور ہو ہی جاتے ہیں. ورنہ اس نوعیت کے پروگرامز دوسرے چینلز پر بھی تھے, وہ اتنے معروف نہیں ہوئے. تو اس پہ پھر لوگوں نے دیکھیے ایک ویڈیو جاری کی ہے سوشل میڈیا پہ, اور وہ یہ کہہ کے جاری کی ہے کہ یہ PTI والے, ان کے یہ جو لانتی کردار ہے جس نے اپنے پر خود لعنت بھیجی ہے, شاید دنیا کا پہلا انسان ہوگا جو اپنے آپ پر خود لعنت بھیج رہا ہے. چلے اس کے مارکس تو ہم اس کو دے دیتے. تو PTI والے کہہ رہے ہیں کہ اس کی درگت اب کیسے بن رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ذرا دیکھیے گا. ابے اوئے سڑے ہوئے ٹماٹر کی پھپھندی والی چٹنی,
बासी कड़ी के बांस मारते हुए बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकरी की फिटकार, औरतों की धुतकार, देख कैसे खड़ी करता हूं मैं तेरी खाट और कैसे लगाता हूं। सुनिए आपने, जी हाँ, ये एक झलक थी जो कि इकरारुल हसन के साथ इस वक्त हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो पूरी तरह से ये डिजर्व करते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल धोखाधही कर रहे हैं कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया उस पर लानत या करने जा रही है। तो ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी पे, इन पे, जवाद पे, रेहाम खान पे, इन सब पे जिन को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखें इस तरह की खबरें और मज़े की वीडियोस और सब चीज़ें हम आपके लिए तज्जिए शेयर करते रहेंगे। कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज अडियाला में के सामने बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है पीटीआई का, इसलिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हम कल के शो में आपके लिए क्या लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और डू नॉट फॉरगेट टू डोनेट टू शौकत खानम हॉस्पिटल, जरूर डोनेट कीजिए शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए। अगले शो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज।